میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اہل ایمان کے لیے ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ انہیں محبتوں والی زندگی اور محبتوں والی فضا نصیب ہو۔ اہل ایمان کے لیے ایمان کے بعد محبتوں بھری زندگی، باہمی اتفاق کی زندگی، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ وہ صاحب ایمان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جسے محبتوں کرنے والی اولاد مل جائے۔ میاں بیوی کی محبت بھری زندگی اس گھرانے کے اندر ہو، جس گھر میں ہر شخص دوسرے کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتا ہو، وہ معاشرہ اس پر اللہ کا انعام ہے جن کے دل آپس میں محبت سے جڑی ہوئی ہو۔ وہ خوش نصیب مجموعہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی۔ تو اہل ایمان کے لیے ایمان کے بعد باہمی محبت کی زندگی کا مل جانا اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اور اس انعام کو اللہ نے بتلایا بھی ہے، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ تم نفرتوں کے شکار تھے، جھگڑوں کی آگ میں جل رہے تھے، ایک دوسروں کی جان کے، عزت کے، آبرو کے دشمن تھے، تمہیں اللہ نے انعام دیا، اور اس انعام کے بدولت تمہارے دل ایک دوسرے کے لیے محبت سے بھر گئے، تم باہمی الفت سے رہنے لگے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ساری دنیا کے خزانے بھی انڈیل چالو اور چاہو کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت آ جائے، نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یہ تو جن خوش نصیب لوگوں کی زندگی اللہ کو پسند آتی ہے، وہاں اللہ یہ محبت اور الفت کی فضا عطا فرماتے۔ یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے آپ اچھا گھر بنا سکتے ہیں لیکن اس گھر میں محبت تو نہیں لا سکتے۔ دولت سے آپ اچھے ہیرے جواہرات لا سکتے ہیں لیکن بیوی کے دل میں محبت تو پیسوں سے نہیں آتی۔ دولت سے وہ عورت اپنا حسن نکھار سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کے دل میں جگہ پالے، محبت پالے، پیسوں سے نہیں ہوتا۔ دولت سے آپ بیٹے کو اچھی گاڑی دلا سکتے ہیں لیکن بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت، محبت پیسوں سے نہیں آتی۔ دولت سے آپ باپ کی تجوریاں بھر سکتے ہیں لیکن باپ کی شفقت اور محبت پیسوں سے نہیں آتی۔ دولت سے آپ بھاری بھرکم تحفے تحائف دے سکتے ہیں لیکن دل محبت سے آ جائے، بھر جائیں، دولت سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب۔ ایک وقت ایسا بھی آئے کہ لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار تو کریں گے، اچھے خاصے موٹے تازے تحفے تحائف تو ایک دوسرے کو دیں گے لیکن محبت سے دل خالی ہو۔ تحفے لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں لیکن دل شکووں سے بھری ہوئی ہے۔ تحفے لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، رسم پوری کر رہے ہیں نا، رواج پورا کر رہے ہیں،
دل سے محبت نہیں، دل تو شکو شکایت سے بھری ہوئی ہیں. تحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب. بظاہر اظہار تو محبتوں کا ہوگا لیکن محبتیں کوئی نہیں ہوں گی. وتقاطع الارحام، ہر رشتے سے محبت روٹھ جائے گی، ہر رشتے سے محبت روٹھ جائے گی، چاہے وہ رشتہ باپ بیٹے کا ہو، بیٹی ماں کا ہو، میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، سبھی جگہ سے محبت روٹھ جائے گی. وتقاطع الارحام. اور فرمایا جس گھر میں یہ جھگڑوں کی آگ لگی ہے، نفرتوں کے کانٹے بچھی ہوئی ہیں، اللہ وہاں سے اپنی رحمت بھی اٹھا لیتا ہے. فلعنہم اللہ عند ذلک. ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، رحمت کے نہیں. تو ایمان کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت آ جائے. یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا ثمرہ بھی ہے، صحت مند ایمانی زندگی کا نتیجہ بھی ہے، خوبصورت ایمانی زندگی کی برکت بھی ہے، ثمرہ بھی ہے، پھل بھی ہے. محبتیں آتی. نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، محبتیں یہاں سے بھی روٹ گئی. اللہ اکبر. اس لیے کہ اس کے ہاں دینداری کا تصور غلط ہو گیا. اس نے سمجھ لیا دینداری نام صرف نماز روزے کا نام ہے. اس کے ہاں اسلام کا تصور ہی غلط ہو گیا. اس نے سمجھا صدقہ خیرات کرنے کا نام دینداری ہے. یہ سمجھ بیٹھا حج عمرے کا نام صرف دینداری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا. جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا. ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اور تمہارا ایمان معتبر نہیں، تمہاری وہ ایمانی زندگی معتبر نہیں جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. ٹھیک ہے تم نماز پڑھتے ہو، عمرے کرتے ہو، حج کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگیوں میں نفرتوں کے کانٹے ہیں تو تمہاری ایمانی زندگی معتبر نہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایمان صحت مند ہو اور محبتیں نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایمان صحت مند ہو اور وہاں محبتوں کی خوشبو نہ ہو. جہاں صحت مند ایمان تھا نا، جن کی اللہ نے گواہی دی اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے ایمان والے ہیں. ان کی ایمانی زندگی قابل اعتماد. ماں تو گھر کچے تھے اور بیوی کے پاس حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسے اپنے شوہر کی محبت اور اپنے شوہر کی طرف سے ملنے والی عزت نصیب تھی. وہاں شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسے بیوی کے دل کے اندر محبت اور عظمت احترام نصیب تھا. وہاں باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں تھا، لیکن باپ کو بیٹے کا احترام اور محبت نصیب تھی. وہاں بیٹے کو باپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسے اپنے باپ کی شفقت اور محبت نصیب تھی. وہاں بہن بھائی کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں تھا، لیکن بہن بھائی کی محبت کی مٹھاس انہیں نصیب تھی. وہ محبت نصیب تھی.
گھر نہیں گلی میں آئیے نا، باہر نکلیے. یہاں سلیمان بھی ہیں، صہیب بھی ہیں، بلال بھی ہیں، کوئی روم سے ہے، کوئی فارس سے ہے، کوئی حبشہ سے ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی بنو امیہ کا ہے. پھول مختلف ہیں، پھولوں کا رنگ مختلف ہے، لیکن محبت کی مٹھاس سب میں ہے. پھولوں کا رنگ مختلف ہے، کوئی کہیں کا، کوئی کہاں کا، کوئی کس رنگ کا، کوئی کس زبان کا، لیکن محبت کی مٹھاس سب میں ہے، وہ خوشبو سب میں ہے. یوں لگتا ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد. صحت مند ایمان اس کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے. محبتیں ہوتی ہیں. یہ کیسا مسلمان کا گھر ہے؟ نہ میاں بیوی کی بنتی ہے، نہ اولاد اور باپ کی بنتی ہے، نہ بہن بھائی کی بنتی ہے. تو بتائیے پھر باہر کیا بنے گی؟ جس گھر میں ایک دسترخوان پہ ایک چھت تلے ماں باپ بھی ایک، زبان بھی ایک، گھر بھی ایک، علاقہ بھی ایک، سب کچھ ایک، اولاد ایک نہیں. گھر میں ایمان کی زندگی نہیں ہے. ایمان کی زندگی کا ثمرہ ہے، پھل ہے، محبتیں ہوں گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یالف ولا یلف. مومن تو سراسر الفت اور محبت کی چیز ہے. اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو الفت اور محبت نہیں کرتا اور جس سے لوگ الفت اور محبت نہیں کرتے. مومن کی تو خوبی یہی ہے کہ وہاں سے محبتیں تقسیم ہوتی ہیں. وہ محبتوں کا سرچشمہ ہے. سبحان اللہ. تیرے نبی کی قسم خوبصورت زندگی تھی. جس سے ملتے تھے، بڑا چھوٹا، قریب کا، بڑا دور کا، ہر ایک سمجھتا تھا آپ کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے. سبحان اللہ. ہر ایک دل میں یہ سمجھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ بڑا انعام ہوتا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جب ایمان کی زندگی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. کیا؟ اسے محبتوں کی فضا ملتی ہے. جانتا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان کی زندگی ہے. وہ دور دراز آدمی بھی اپنے دل میں اس کی محبت رکھتا ہے. دور دراز کا دیکھا نہیں ہے، ملاقات نہیں، لیکن دل میں محبت موجود ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، ایک دن میں نے اپنے ان خطوط کا جائزہ لیا جس میں لوگوں نے میری طرف ہدیہ لکھا ہوا تھا اور میری طرف بھیجا. تو جب میں نے ان سارے خطوط کو اکٹھا کیا تو لوگوں نے مجھے زندگی میں 10,000 عمرے اور حج ہدیے کیے تھے. 10,000 عمرے اور حج زندگی میں ہدیے کیے. دیکھا نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، علاقہ ملک ایک نہیں. حج کیا، عمرہ کیا، نفلی ثواب پہنچایا، دعائیں دینے کے لیے خط لکھ دیا. سبحان اللہ. یہ محبت پیسوں سے نہیں آتی.
یہ اشتہاری مہم سے نہیں آتی، یہ جیتی جی بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے، ورنہ تو عہدہ گیا تو محبت گئی، اسٹیٹس گیا تو تعلق گیا، تو وہ آدمی کی محبت نہیں ہے، وہ بلے کی محبت ہے، اس عہدے کی محبت ہے، اس پیسے کی محبت ہے، وہ اس اسٹیٹس کی محبت ہے۔ جو محبت اللہ کے ہاں سے تقسیم ہوتی ہے نا، وہ جوانی میں بھی ہوتی ہے، دولت میں بھی ہوتی ہے، غربت میں بھی ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ، صدیاں گزر گئی، محبت اتنی کہ بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں رکھو بلال، کوئی قارون کا نام رکھتا ہے۔ یہ محبتیں اللہ کی طرف سے انعام ہوتی، اور یہ اہل ایمان کا خاصہ تھا کہ جہاں ایمان ہوتا تھا، صحت مند ہوتا تھا، وہاں محبتیں ہوتی تھی۔ محبتوں کی زندگی ہوتی۔ ہاں اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، لیکن دل صاف کرنے میں دیر نہیں لگتی تھی، دل میں گندگی نہیں پالتے تھے، دل میں نفرتوں کو جگہ نہیں دیتے تھے، ایمان والے باہمی جھگڑوں میں نہیں رہتے تھے۔ ان چیزوں کا ایمان کی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں۔ جو چیزیں ایمان کے منافی ہیں نا، جس سے مسلمانوں میں محبتیں جاتی رہتی ہیں نا، ان کا اللہ نے خاص طور پہ نام لے لے کے تذکرہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم ایمان والے، بس یہ خیال رکھنا تم ایمان والے ہو۔ اب ایمان کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیا تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ، تم دوسروں کی عزت نفس مجروح کرو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی ایسی ہمارے معاشرے میں دوسروں کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، بڑا دل گردہ ہے۔ بس اوقات بچیوں والوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنی زیادتی ہوتی ہے، لیکن بیچارہ وہ خون کا گھونٹ پی رہا ہوتا ہے۔ بچی کا مسئلہ ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، اور بس اوقات یہاں سے بچے کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ظالم یوں ہی نہیں مسلط ہوتے، جب ہم اپنے دائرہ کار میں دل کھول کے ظلم کرتے ہیں نا، اللہ پھر اس سے بڑے ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ جب ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں، اپنے دائرہ زندگی میں ظلم کر رہا ہو، نا انصافی کر رہا ہو، موذی بنا ہوا ہو، پھر اللہ بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ فرمایا ایمان والے ہو، تمہارے ہاں یہ طنز، یہ مذاق اڑانا، یہ کسی کی عزت نفس سے کھیلنا، اس کا ایمان کی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں۔ ایک ہے دل بھلانا، دل لگی کرنا، ایسا مذاق، اس کا دل خوش کرنا، وہ تو اللہ کے نبی نے بھی کیا۔ ایک بوڑھی آئی نا، کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کرے مجھے جنت مل جائے۔ فرمایا بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئے، بھائی بوڑھیا نہیں جائے گی، جوان ہو کے جاؤ گی نا۔ ہاں؟ اب یہ محبت کا اظہار ایسے کیا، لیکن اس انداز سے جس سے وہ اپنا دوسرا اپنی سبکی محسوس کرے، ذلت محسوس کرے، اس کی عزت نفس مجروح ہو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے کہ دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا۔
اس کا مذاق اڑاتا ہے. خاص طور پہ اللہ نے کہا مرد بھی نہ کریں، عورتیں بھی نہ کریں. کیا پتا اس کی خلوتیں، اس کی تنہائیاں، اس کا باطن، اس کا اندر وہ کئی گنا زیادہ بہتر ہو اللہ کے ہاں. تمہیں کیا پتا؟ یہ ایسا نام رکھنا جس سے اس کی رسوائی ہوتی ہے، غلط ناموں سے پکارنا، عیبدار ناموں سے پکارنا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْقَوْلِ. عنوان کیا قائم کیا؟ اے ایمان والو، اس کا ایمانی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں، اس کا مسلمانوں کے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں. یہ چیزیں مسلمانوں کی زندگی میں اچھی نہیں لگتی کہ زبان گھٹیا ہو جائے، دوسروں کو تانے دی جائیں، طنز کیا جائے. ساتھ بتایا بدگمانی کی جائے، اس سے بھی دل ٹوٹتے ہیں، اس سے بھی دلوں میں نفرتیں جڑ پکڑتی ہیں، اس سے بھی جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. بدگمانی کرنا اور کسی کی پوشیدہ چیزوں کو، کسی کی پوشیدہ عیبوں کو ان کے درپے نہ ہو، ان کے درپے نہ ہو. تم کون ہو اس کی پردہ داری کرنے والے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرنا، اگر کسی مسلمان کی پردہ داری کی، اللہ تمہیں گھر بیٹھے رسوا کر دے. مسلمان تو پردہ ڈالتا ہے، عیب چھپاتا ہے، کمزوریاں دباتا ہے. تم دوسروں کے عیب چھپاؤ گے، کل قیامت میں اللہ تمہارے عیبوں میں پردہ ڈال دے گا. لیکن اب تو موقع ملنا چاہیے، اب تو تلاش ہوتا ہے، کمزوریاں تلاش کی جاتی ہیں. بدگمانی کرنا، دوسروں کے پوشیدہ رازوں کے درپے ہونا، غیبت کرنا. کوئی مردار کا بھی گوشت کھاتا ہے؟ فرمایا غیبت کرنے والا تو ایسا گھنونا گناہ کرتا ہے جیسے اپنے بھائی مردار کا گوشت کھاتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں میرے عزیزو جن کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ہاں ایمان کا نور نہیں رہتا، مسلمانوں کا ایمان معتبر نہیں رہتا. ان چیزوں کا ایمانی زندگی سے جوڑ کوئی نہیں. نمازی ہے، حاجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ساری گندگیاں ہیں، ایمان معتبر نہیں. ایک ایک کر کے گنایا گیا تاکہ مسلمان اس سے پرہیز کرے، کہیں ایمان کا یہ مبارک ثمرہ اللہ کی اس عظیم الشان نعمت سے کہیں محروم نہ ہو کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے پھٹے ہوئی ہوں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ بغض ہو، وہ آپس میں باہم جھگڑوں کا شکار ہو جائے. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. مسلمان اس سے بھی تقسیم ہوتے ہیں، مسلمان اس سے بھی جھگڑوں کا شکار ہوتے ہیں، مسلمانوں میں اس سے بھی نفرت آتی ہے. کیا؟ ذات کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے،
علاقے کی وجہ سے، صوبائیت کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، بلکہ یہ تو قومی سطح پہ مسلمانوں میں رواج دیا جا رہا ہے۔ ایمانی زندگی کو رواج دینا اس کی حوصلہ افزائی نہیں، قومی سطح پہ اسلامی زندگی کو رواج دینا اس کی حوصلہ افزائی نہیں، لیکن رنگ، نسل، وطن، علاقے، زبان، اس کو فروغ دیا جا رہا تاکہ مسلمان نفرتوں کا شکار ہو جائے۔ نام ثقافت دیا جاتا ہے، نعرہ ثقافت کا لگایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں عصبیت پیدا کی جاتی ہے، نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اور دشمن اور اس کے آرائے کار اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے تاکہ مسلمان ایک قوم نہ رہے، مسلمان ایک امت نہ رہے، ان کے یہاں نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر۔ جس ایمانی زندگی سے مسلمان ایک ہوتے تھے اور ان میں محبتیں قائم ہوتی تھی، اس کا راستہ روکا جاتا ہے، اس زندگی کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گنائی ہے کہ یہ وہ اسباب ہیں جس سے مسلمانوں کے ہاں محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں، مسلمانوں میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمانوں میں کہیں سے آواز آئی، کسی نے اپنے برادری کا نعرہ لگا دیا تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، فرمایا جہالت کا نعرہ ہے، یہ عصبیت کا نعرہ ہے، اور جو عصبیت کا نعرہ لگاتا ہے اس کا میری امت سے تعلق ہوئی، در حقیقت یہ میری امت کا دشمن ہے۔ جو مسلمانوں میں عصبیت کو فروغ دیتے ہیں، زبان کی بنیاد پر گروہ بندی کرتے ہیں، علاقے کی بنیاد پر نفرت اور فروغ دے رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا ایمانی زندگی سے تعلق کوئی نہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، فرمانے لگے ہم تمہیں بتائیں ایک ایسی چیز جو بہت بڑھیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت نفلی نماز سے بھی زیادہ ہے، نفلی روزوں سے بھی زیادہ ہے، نفلی صدقہ خیرات سے بھی زیادہ ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ اجمعین جانتے تھے نماز کی کیا عظمت ہے، روزے کی کیا شان ہے، اللہ کہتا ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ صدقہ خیرات اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے، اللہ کی رحمت کھینچتی ہے چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی چیز بتاؤں؟ کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو بھائیوں کا دل آپس میں محبت سے جوڑ دینا، اس کی فضیلت ان اعمال سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کو آپس میں محبت سے جوڑ دینا، یہ وہ عمل ہے جس کی فضیلت نماز، روزے، صدقہ خیرات سے بھی زیادہ۔ اب جوڑنے والے تھوڑے ہیں، توڑنے والے بہت ہیں۔ اب ملانے والے تھوڑے ہیں، تقسیم کرنے والے بہت ہیں۔ اب اتفاق پیدا کرنے والے تھوڑے ہیں، جھگڑے اور نفرتیں پیدا کرنے والے بہت ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا جھگڑا یہ تو سارا دین صاف کر دیتا ہے، جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، باہمی جھگڑے یہ سارا دین صاف کر دیتا ہے۔
میاں بیوی کا جھگڑا ہو، باپ بیٹے کا جھگڑا ہو، بہن بھائی کا جھگڑا ہو، مسلمان کا جھگڑا ہو، یہ جھگڑے دین صاف کر، اس لیے کہ پھر اس جھگڑوں میں غیبت بھی ہوتی ہے، بہتان بھی ہوتا ہے، بد زبانی بھی ہوتی ہے، پھر سمجھتا ہے میرے لیے ہر چیز اپنے سامنے والے کے لیے جائز ہے. سارا دین صاف ہو جاتا، کچھ نہیں رہتا. تو اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ ہمیں اللہ ایسی زندگی دے دے، ایسا ماحول دے دے جہاں ہمارے دل آپس میں محبت سے جڑی ہوئی ہو. دو چیزیں نا، یہ جتنے آیات میں نے عرض کر دی، چیزیں جو اللہ نے بتائی، ان سب کا تعلق معاشرت سے. جب مسلمان معاشرت کا دین نہیں سمجھتا نا، اور معاشرت کو دینداری نہیں سمجھتا، اور معاشرت کی زندگی میں اخلاق اور اسلام کو زندہ نہیں کرتا، تو اس کی معاشرت موذی بن جاتی، تکلیف دہ بن جاتی، دوسروں کے لیے ایذا رسانی کا باعث بنتی ہے. عبادت تو کر رہا ہے، معاشرت کا اسلام کوئی نہیں، اخلاق کوئی نہیں معاشرت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کی پوری عمارت، اسلامی معاشرت، اس کی پوری عمارت آپ کے جس ارشاد پہ کھڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ، اس کا رویہ، اس کا طرز عمل، اس کے بول، اس کی گفتگو، وہ ایسی سلامتی ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مسلمان ہے نا، بس مجھے اس سے سلامتی تو مل سکتی ہے، تکلیف نہیں ہو سکتی. یہ مسلمان ہے. المؤمن من امنہ الناس. کون ہے مومن؟ فرمایا جس سے دوسرے محفوظ ہو جائے، اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے، اس کے فتنے سے، اس کی برائی سے، اس کے ظلم اور ناانصافی سے دوسرے محفوظ. المؤمن من امنہ الناس. یہ ہے ایمان والا. یہ کیسا ایمان والا ہے کہ زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، رویہ انتہائی تکلیف دہ ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیٹھے ہوئے کہنے لگے: یا رسول اللہ، کوئی ایسی چیز جو آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ خوفناک اور سب سے زیادہ آپ کو اس سے میرے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسی چیز بتائیں نا. آپ نے تھوڑی دیر میں، حضرت اسامہ خود فرماتے ہیں، آپ نے فوراً تھوڑی دیر کے بعد زبان پکڑی، فرمایا اس سے مجھے بہت خطرہ ہے، تمہارے بارے میں اس کے سے بہت زیادہ خطرہ ہے. زبان، معاشرت ساری زیرو ہے، زبان قابو میں نہیں. لب و لہجہ دیکھیں، رویہ دیکھیں، گفتگو دیکھیں، تکلیف دے ایسا زخم چھوڑ جاتی ہے یہ زبان کہ آدمی اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا ہے، اس کا درد ہمیشہ محسوس کرتا ہے، ایسا زخم چھوڑ جاتی ہے. معاشرت سے دین نکلتا ہے، معاملات میں دین نہیں ہوتا. کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ معاملات ٹھیک نہیں ہے، وراثت صحیح تقسیم نہیں کی، معاملات ٹھیک نہیں کیے، بچوں میں معاملات ٹھیک نہیں کیے، بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اولاد کے ساتھ برابری نہیں کرنی دی، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین لی ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے. نفرتیں، معاشرت خراب ہے، معاملات خراب ہے، تو نمازیوں کے ہاں بھی پھر محبتیں نہیں ہوں گی. جن کے ہاں عبادات ہیں ان کے ہاں بھی پھر محبتیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان کے ہاں دین کا تصور ہی غلط ہو گیا.
وہ سمجھ بیٹھے عبادت کا نام دینداری ہے. ارے میاں عبادت تو اللہ کا حق ہے، معاشرت اور معاملات کا دین تو اللہ کا بھی حق ہے، مخلوق کا بھی حق ہے. اس لیے آج محبت رخصت ہیں بھائی، محبت رخصت ہے، اتفاق نہیں ہے. زندگیاں تکلیف دہ بنی ہوئی ہیں. محبتیں ہو نا گھروں میں تو جھونپڑی بھی گھر گھر لگتا ہے، اور محبت رخصت ہو جائے تو کوٹھیاں بھی اجڑی اجڑی سی لگتی ہیں. محبتیں ہو نا تو کچے گھروں کے اندر بھی زندگی کا لطف ہے، اور محبتوں کے پھول مرجھا جائیں تو وسائل سے بھرے گھر جانے کا دل نہیں کرتا، جانے کا دل نہیں کرتا. آگ کی بھٹی لگتی ہے، نفرت جھگڑے ایسی آگ ہے، سکون نہیں رہتا. اللہ حفاظ فرمائے کسی کی زندگی میں دائیں بائیں کی فضا میں محبت نہ ملے نا تو اس کی صلاحیتیں صفر ہو جاتی ہیں، ہر وقت جھگڑوں میں الجھا رہتا ہے. اور کسی کو محبتوں کی فضا مل جائے سبحان اللہ اس کی صلاحیتیں بڑھنے لگتی ہیں، اس کی صلاحیتیں بڑھنے لگتی ہیں. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمان کے اخلاق اچھے ہوں. ایمان کا تقاضا ہے مسلمانوں کی معاشرت اچھی ہو، معاملات اچھے ہوں، مسلمانوں میں باہمی اتفاق ہو. ایمان کا تقاضا ہے. اور ایمان کا ثمرہ بھی ہے، جب واقعی ایمانی زندگی ہوگی اللہ یہ انعام عطا فرمائیں گے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت ڈال دے گا. سبحان اللہ. اور یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی، بے غرض ہوگی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دمشق کی جامع مسجد میں درس دے رہے تھے. ایک شخص آیا، آ کر دیکھتے ہیں حضرت سعد کو. سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اپنی بات کہنے کی انہیں توفیق دی، لوگوں کے قلوب بھی ان کی طرف متوجہ کر دیے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں. اور پھر وہاں ایک بات پیچھے یوں منتقل ہوتی تھی، اسپیکر تو نہیں ہوتا تھا. رش کرنے لگے، لیکن خیال آیا کہ کل میں اپنی دل کی بات جب یہ اکیلے ہوں گے تو بتاؤں گا. دوسرے دن سویرے آئے، اب حضرت سعد اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. جو رات کی تنہائی میں اللہ سے خیرات لیتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، وہ بندوں میں دن کے اجالے میں تقسیم کرتے ہیں. اور اس تقسیم میں برکت بھی بہت ہوتی ہے. قریب آئے، سعد نماز سے فارغ ہوئے، دعا سے فارغ ہوئے، قریب آ گئے. کہنے لگے سعد مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. حضرت سعد فرمانے لگے للہ، اللہ کے لیے محبت؟ فرمایا ہاں اللہ کے لیے محبت. پھر حضرت سعد نے سوال کیا للہ؟ فرمایا ہاں اللہ کے لیے محبت. 3 مرتبہ پوچھا، ہر بار آنے والے اس ساتھی نے کہا اللہ کے لیے محبت. تو پھر حضرت سعد فرمانے لگے سنو، اللہ نے کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. وجبت للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ. فرمایا اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دے دو ایسوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور ایسوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے.
جن کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ کے لیے ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ بڑی دولت ہے یہ کہ مسلمان سے اللہ کی بھی محبت، اور مسلمان کے لیے اپنا دل صاف۔ عرش کا سایہ ہر ایک کو نہیں ملے گا، لیکن انہیں ملے گا جن کی آپس میں محبت اللہ کے لیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت سنائی، فرمایا کچھ لوگ ہوں گے کل قیامت میں نور کے ممبروں پر، نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، لیکن نبی ان پہ، شہداء ان پہ رش کر رہے ہوں گے، نور کے ممبر پر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ وہ نبیوں سے بالاتر ہوں گے، شہداء سے بالاتر ہوں گے، لیکن حیران ہوں گے کون سا ایسا عمل ہے کہ نبی بھی نہیں، شہید بھی نہیں، اور اس مرتبے پر۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج یہ وصف، آج یہ عمل ہماری زندگیوں سے نکلتے چلے جا رہا ہے، ذات کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، ہاں، مفادات کی وجہ سے، اغراض کی وجہ سے تعلق تو ہے، اور یار سارے تعلقات ناپائیدار ہیں، لیکن ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اللہ کی خاطر، چونکہ اسلامی زندگی کمزور ہو گئی، ایمانی زندگی کمزور ہو گئی، آج یہ محبتیں بھی کمزور ہو گئی، اور اس بنیاد پر یہ تعلقات بھی کمزور ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم تو بھائی بھائی ہو گئے تھے، اور تمہارے سارے تعارف اور ساری نسبتیں وہ پیچھے رہ گئی، ایمان کا رشتہ سب سے آگے ہے، ایمان کا رشتہ سب پہ غالب آ گیا۔ کون مسلمان، کون ایمان والا، تمہارے دل میں ان کی جگہ آ گئی تو محبت کرنے لگ گئے۔ تو میرے عزیزو، صحت مند ایمان کے ساتھ صحت مند اخلاق، کاغذ سے دل جڑتا، کاغذ سے، گوند سے کاغذ جڑتا ہے نا، اور سیمنٹ سے لوہے کے ٹکڑے جڑتے ہیں، اور پتھر سے، اور جسے کہیں گے سیمنٹ سے پتھر کے ٹکڑے جڑتے ہیں، ویلڈنگ سے لوہے کے ٹکڑے جڑتے ہیں، کیل سے لکڑی کے ٹکڑے جڑتے ہیں، اور مسلمانوں کے دل اسلامی اخلاق سے جڑتے ہیں، اچھے اخلاق سے جڑتے ہیں۔ اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص بالفرض، ایسا آسان نہیں لیکن بالفرض کوئی ایسا کر لے کہ زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے اور زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے، کون کر سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی روزانہ روزہ رکھے نفلی اور رات بھر عبادت کرتا ہو، کتنا چرچا ہو جائے گا، کتنا بڑا بزرگ ہے۔ فرمایا نانا، زندگی بھر کوئی ایسا کر لے، جو مرتبہ اسے ملے گا اچھے اخلاق والا بھی وہیں کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ اس سے گھر جڑتے ہیں، اس سے میرے پیارے نبی کی امت جڑتی ہے، اس سے مسلمانوں کی طاقت قوت بنتی ہے۔ شیطانیت ہے، شیطانیت، مسلمانوں میں نفرتوں کو فروغ دینا۔ شیطان اسی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو مسلمانوں کا نفرتوں کو فروغ دے، اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، گلے لگاتا ہے۔ گھر توڑوا دیا، گھر خراب کر دیا، رشتے خراب کر دیے،
بڑے سے بڑے مفادات مسلمان قربان کر دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں تقسیم نہ ہو، مسلمانوں میں تقسیم نہ ہو، مسلمانوں کی طاقت تقسیم نہ ہو، لیکن مفادات کے لیے، اغراض کے لیے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، اس لیے کہ اخلاق کا حاصل کیا ہے؟ اخلاق کا حاصل کیا ہے؟ اخلاق ہے کیا؟ کم از کم درجے کا اخلاق کیا ہے؟ کہ میری معاشرت کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے معاملات میں کسی کا زیادتی اور ناانصافی نہ ہو، یہ کم از کم درجہ ہے، ورنہ تو ظلم شروع ہو جائے گا۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ احسان، ایثار، معاف کر دینا، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ میری معاشرت سے، میری زبان سے، میرے رویے سے، میرے لب و لہجے سے اور میرے رہن سہن سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور میرے لین دین سے، میرے معاملات سے، میری ملازمت سے اور میری کمانے سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، نا انصافی نہ ہو، کسی کا حق نہ ماروں، یہ کم از کم درجہ ہے، ورنہ تو پھر ظلم ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احسن اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، ایمان بڑھیا جب اخلاق بڑھیا، اخلاق بڑھیا تبھی تو ایمان بڑھیا ہوگا، ورنہ کون نہیں ایمان بڑھیا۔ ایمانی زندگی کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں گے تو ایمانی زندگی ہوگی۔ تو اچھے اخلاق کے ساتھ میرے عزیزو، تاکہ محبتوں کی زندگی ہو، اور یہ بہت بڑی دینداری ہے، اللہ کے لیے درگزر کر دینا، معاف کر دینا، تاکہ جھگڑوں کی بنیاد نہ بنے، جھگڑے نہ کھڑے ہوں، اور اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم سب کہتے ہیں بندش ہو گئی، تو ارے میاں اس گھر میں اور بندش کی کیا ضرورت ہے جس گھر میں پہلے سے جھگڑے ہیں؟ جس گھر میں پہلے سے دل ٹوٹی ہوئی ہے وہاں بندش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود بندش ہے۔ آیا وہ رزق چلا جاتا ہے، نہ جھگڑے ہوں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص آیا اور اپنی دیہات کی کینچی لے کے آیا، حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا، سر اٹھایا، کہا بیٹے کینچی لے کے آئے ہو؟ سوئی لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں، ہمارا کام جوڑنا ہے۔ مسلمان تو جہاں جاتا تھا دلوں کو جوڑ دیا کرتا تھا، دلوں کو ملا دیا کرتا تھا، محبتوں کی خیرات تقسیم کیا کرتا تھا۔ اب تو زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ بہت اچھے تھے یہ آپس میں، دوست تھے پرانے، جہاں رشتہ ہوا ایسی معاشرت خراب ہے کہ ساری دوستی ختم ہو گئی۔ پرانے تعلقات تھے ایک دوسرے کے ساتھ، جہاں بیٹے بیٹی کا رشتہ ہوا معاشرت خراب ہے نا، معاشرت میں دین نہیں نا، ساری دوستی ختم ہو گئی، سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ حضرت میرے بھائی نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا ہے، بڑا دکھ دیتا ہے، ہمیشہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، قدم قدم پہ کانٹے پھینکتا ہے۔ اب میں نے بھی طے کر لیا میں بھی اس راستے میں کانٹے پھینکوں گا۔ اب فرمانے کے بیٹے وہ کانٹے پھینکتا ہے، تو بھی کانٹے پھینکے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو، کوئی تو درگزر کر دے بھائی، کوئی تو معاف کر دے بھائی، کوئی تو اچھائی کر دے بھائی۔ سل من قطع کا، جو توڑے تم جوڑ لو،
واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دو، واطع من حرمک، جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی حق ادا کرو۔ نمازی مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، صدقہ خیرات کرنے والے مل جائیں گے، ارے میرے عزیزو، اخلاق والی نبی کی امت، اخلاق والی نبی کی امت آج اخلاق سے آ رہی ہے۔ مل کے دیکھو میاں کیا حال ہے، معاملات کر کے دیکھو میاں کتنے گر چکے ہیں، ساتھ رہ کے دیکھو میاں کتنا گھاٹا ہو چکا ہے۔ سل من قطعک، جو توڑے تم اسے جوڑ، جو زیادتی کرے معاف کر دو، اور جو تمہارا خیال نہ کرے تم اس کا بھی خیال رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مزاج بنایا، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تم دینے والے بنو، مانگنے والے نہیں۔ حق دینے والے بنو گے سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، ہر ایک حق مانگنے والا بنے گا کسی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق دینے والے بنو سب کے حق ادا ہو جائیں گے، ہر ایک حق مانگنے والا بنے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ اپنی امت کا مزاج بنایا، جو تمہارے اوپر حق حقوق ہیں انہیں ادا کرو، ہر ایک کو اس کی فکر ہو کہ میرے اپنے فرائض کیا ہیں انہیں تو ادا کرو۔ تو اچھی ایمانی زندگی کا ثمرہ ہے اچھے اخلاق ہیں، اچھی ایمان کا تقاضا ہے اچھے اخلاق ہوں، اچھی ایمانی زندگی کا ثمرہ ہے محبت اور اتفاق ہو، باہمی الفت اور محبت کی زندگی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو یہ دولت عطا فرمائے، پوری قوم کو اللہ رب العزت ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرمائے۔